بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج شرح نحو میر میں ہمارا 36واں سبق ہے، جس میں ہم مفاعیل خمسہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ مفاعیل یعنی مفعولات کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم مفعول بہ، دوسری قسم مفعول مطلق، تیسری قسم مفعول فیہ، چوتھی قسم مفعول ماہو اور 5ویں قسم مفعول لہو۔ سب سے پہلے مفعول بہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تعریف مفعول بہ کی یہ ہے: ہوا اسم منصوب وقع علیہ فعل الفاعل۔ ہوا اسم منصوب وقع علیہ فعل الفاعل، یعنی مفعول بہ وہ منصوب اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، یعنی جس اسم پر فاعل کے کام کا اثر پڑے، جیسے ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا۔ یہاں پر ضرب فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، اور زید کے فعل یعنی ضرب کا اثر عمرن پر پڑا ہے، تو عمرن یہاں پر مفعول بہ ہے۔ مفعول بہ کی ضرورت، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے لازم مفعول بہ کا تقاضا نہیں کرتا، جیسے فاض النہر۔ فعل متعدی کو کم از کم ایک مفعول بہ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے انزلنا الیک الکتاب۔ یہاں پر انزلنا فعل بفاعل، الیکا جار مجرور متعلق فعل، اور الکتابہ اسم ہے، منصوب ہے، اور فعل کا اثر اس پر واقع ہوا ہے، تو یہ مفعول بہ ہے۔ الکتابہ مفعول بہ ہے۔ بعض افعال متعدی کو ایک سے زائد مفعول بہ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے الم نجعل الارض مہادا، تو یہاں پر نجعل یہ فعل ہے، لم نجعل، اور الارض مفعول بہ اول، مہادا مفعول بہ ثانی۔ علم آدم الاسماء، یہاں پر علم فعل اور ہوا اسم فاعل، آدم مفعول اول، اور اسماء مفعول بہ ثانی۔ پھر عام طور پر ایک سے زائد مفعول کے حاجت مند افعال میں یا تو شک پایا جاتا ہے یا یقین، اور یا پھر وہ افعال ہوتے ہیں جو ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانے پر دلالت کرتے ہیں۔ مفعول بہ واقع ہونے کی صورتیں۔ سب سے پہلی صورت، مفعول بہ کبھی اسم ظاہر کی صورت میں پایا جاتا ہے، جیسے ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، تو یہاں پر عمرن اسم ظاہر مفعول بہ ہے۔ دوسری صورت مفعول بہ واقع ہونے کی وہ یہ ہے کہ مفعول بہ کبھی ضمیر متصل کی صورت میں بھی پایا جاتا ہے، یعنی ضمیر منصوب متصل، جیسے یصورکم، یصور فعل با فاعل اور کم
یہاں پر ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے. اسی طرح لجمعہم جمع فعل با فاعل اور ہم یہاں پر ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے. تیسری صورت مفعول بھی واقع ہونے کی وہ ہے ضمیر منصوب منفصل کی صورت میں، جیسے ایاک نعبد. یہاں پر نعبد فعل مضارع جمع متکلم کا سیاق ہے اور اس میں نحن فاعل ہے، تو نعبد ہوا فعل با فاعل اور ایاک ضمیر منصوب منفصل اور یہاں پر یہ مفعول بھی مقدم بنے گا. اسی طرح ایایا فرحبون میں ایایا ضمیر منصوب منفصل مفعول بھی مقدم ہے. تو یہ تیسری صورت ہوئی مفعول بھی واقع ہونے کی. چوتھی صورت وہ یہ ہے کہ کبھی ایسے جملے کی صورت میں جو مصدر کی تاویل میں ہو مفعول بھی واقع ہو جاتا ہے. یعنی مفعول بھی کبھی ایسے جملے کی صورت میں واقع ہوتا ہے جو مصدر کی تاویل میں ہوتا ہے. مثال کے طور پر ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. تو یہاں پر ان حرف ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے، لفظ اللہ منصوب ہے، اسم ہے ان کے لیے. پھر اس کے بعد یأمرکم، یأمر فعل با فاعل یعنی ہوا اس میں ضمیر نکالیں جو اس کا فاعل بنے گا، کم مفعول اول مفعول بھی مفعول اول. اس کے بعد ان مصدریہ ہے، تذبحوا فعل با فاعل بقرہ مفعول بھی. اب یہاں پر ان کے بعد جو تذبحوا بقرہ آیا ہے تو یہ مصدر کی تاویل میں مفعول بھی بنے گی. تو یأمرکم میں یأمر فعل کم مفعول اول، ان تذبحوا بقرہ مصدر کی تاویل میں مفعول بھی ثانی ہو جائے گی. پھر یأمر فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولین کے ساتھ مل کر خبر ہو جائے گی انا کے لیے. مفعول بھی واقع ہونے کی پانچویں صورت یہ ہے کہ کبھی فاعل کو مفعول بھی سے مؤخر کیا جاتا ہے، جیسے ابتلا ابراہیم ربہ. تو یہاں پر ابراہیم مفعول بھی مقدم اور ربہ مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل، ابتلا فعل کے لیے. تو یہاں پر مفعول بھی کو فاعل پر مقدم کیا گیا ہے. چھٹی صورت مفعول بھی واقع ہونے کی وہ یہ ہے کہ کبھی اختصار کی وجہ سے مفعول بھی کو حذف کیا جاتا ہے، جیسے ما ودعک ربک وما قلی. وما قلی اس کا مطلب ہے وما قلاک. تو یہاں پر کا جو کہ ضمیر منصوب متصل ہے یہ مفعول بھی ہے اور اس کو اختصاراً مختصراً حذف کیا گیا ہے. ساتویں صورت مفعول بھی واقع ہونے کی وہ یہ ہے کہ کبھی فعل اور فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور صرف مفعول بھی ذکر کیا جاتا ہے، جیسے اہلاً و سہلاً مرحبا. اہلاً تو اس کا فعل اور فاعل حذف ہے، وہ ہے اتیت اہلاً. سہلاً اس کا فعل اور فاعل وتئت سہلاً، اور مرحبا کا فعل و فاعل صادفت مرحبا. یعنی ترجمہ اس کا یہ کہ آپ اپنے ہی لوگوں میں آئے اور آپ نے نرم زمین کو روندا، یعنی ہماری طرف آنے میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوئی اور آپ نے کشادہ مقام پا لیا. تو یہاں پر اہلاً و سہلاً مرحبا اس میں ہر ایک کا فعل اور فاعل دونوں حذف ہے. آٹھویں قسم مفعول بھی واقع ہونے کی
وہ ہے کہ کبھی حروف جارہ زائدہ مرفوعات اور منصوبات پر داخل ہوتے ہیں، لہذا لا تلقوا بأیدیکم، یہاں پر با حرف جر زائدہ ہے اور ایدیکم لفظاً مجرور ہے، لیکن معناً منصوب اور مفعول بھی واقع ہوا ہے لا تلقوا فعل کے لیے۔ مفاعل میں سے دوسرا مفعول مطلق ہے۔ تعریف مفعول مطلق کی یہ ہے کہ ہوا مصدر منصوب بمعنى فعل مذکور قبلہ، ہوا مصدر منصوب بمعنى فعل مذکور قبلہ، یعنی یہ وہ اسم مصدر ہے جو ایسے فعل کے ہم معنی ہو جو اس سے پہلے مذکور ہو۔ اسم ہے، مصدر ہے، فعل کا ہم معنی ہے۔ یعنی مفعول مطلق کے لیے چند شرائط سامنے آ گئی، اور وہ یہ ہے، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ اسم ہوگا، پھر مصدر ہوگا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ فعل یا شبہ فعل کے بعد واقع ہو، اور چوتھی اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ مصدر اسی فعل یا شبہ فعل کے ہم معنی ہو۔ پھر بناوٹ کے لحاظ سے مفعول مطلق کی دو قسمیں ہیں، مفعول مطلق من لفظہ اور مفعول مطلق من غیر لفظہ۔ مفعول مطلق من لفظہ وہ مفعول مطلق ہے کہ جہاں فعل اور مصدر کے الفاظ ایک جیسے ہوں، جیسے ضربت ضربا، میں نے خوب مارا، تو یہاں پر ضربت فعل با فاعل اور ضربن مفعول مطلق ہے، اور فعل اور مفعول مطلق کا مادہ ایک جیسا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے مفعول مطلق من غیر لفظہ۔ مفعول مطلق من غیر لفظہ وہ مفعول مطلق ہے کہ جہاں فعل اور مصدر کے الفاظ ایک دوسرے سے مختلف ہوں، جیسے قعدت جلوسن، بیٹا میں اچھی طرح، تو یہاں پر جلوسن اور قعدت اگرچہ ایک معنی میں ہے لیکن اس کا مادہ جدا جدا ہے۔ پھر مقاصد کے لحاظ سے مفعول مطلق کی تین قسمیں ہیں، مفعول مطلق تاکیدی، مفعول مطلق نوعی اور مفعول مطلق عددی۔ مفعول مطلق تاکیدی وہ مفعول ہے کہ جس کا اور جس کے فعل کا مدلول یعنی معنی ایک ہو، یعنی صرف اپنے سے پہلے فعل کے معنی کی تاکید کے لیے ہو، جیسے ضربت ضربا، میں نے اس کو بہت مارا، تو یہاں پر ضربا اور ضربت فعل دونوں کا مدلول یعنی معنی ایک ہے۔ مفعول مطلق نوعی اس مفعول مطلق کو کہتے ہیں کہ جس کا مدلول فعل کے انواع میں سے کوئی نوع ہو، جیسے ضربت ضرب الامیر، مارا میں نے امیر کے مارنے کی طرح۔ اسی طرح جلست جلست القاری، بیٹا میں قاری کے بیٹھنے کی طرح۔ مفعول مطلق عددی اس مفعول کو کہتے ہیں کہ جس کا مدلول عدد ہو، جیسے ضربت ضربتن، میں نے ایک بار مارا، ضربت ضربتین، میں نے دو بار مارا۔ پھر مفعول نوعی اور مفعول عددی میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر یہ
جلستا بروزن فعلتن ہے اور ضربتن بروزن فعلتن ہے. دونوں میں فرق یعنی مفعولی مطلق نوعی اور مفعولی مطلق عددی. نوعی فعلتن کے وزن پر اور عددی فعلتن کے وزن پر آتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے الفعلۃ للنوع والفعلۃ للعدد والمفعل للآلۃ. مثال کے طور پر المریض شارب شربتن، تو یہاں پر شربتن فعلتن کے وزن پر ہے تو یہ مفعول مطلق عددی ہے. تو ترجمہ اس کا یوں ہوگا مریض ایک مرتبہ پینے والا ہے. دوسری مثال مشا مشیت الاسدی، تو یہاں پر مشیتن فعلتن کے وزن پر ہے اور یہ مفعول مطلق نوعی ہے، اور اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ وہ شیر کی طرح چال چلا. مفاعیل خمسہ میں سے تیسرا ہے مفعول فیہ. مفعول فیہ کو ظرف بھی کہتے ہیں اور ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان. ظرف زمان یہ وہ منصوب اسم ہے جو خبر واقع ہونے کا زمانہ بتائے اور جملے میں بغیر کسی واسطے کے شامل ہو. یہ وہ منصوب اسم ہے جو خبر واقع ہونے کا زمانہ بتائے اور جملے میں بغیر کسی واسطے کے شامل ہو. دوسری قسم ظرف کی یا مفعول فیہ کی وہ ہے ظرف مکان. ظرف مکان وہ منصوب اسم ہے جو خبر واقع ہونے کا جگہ بتائے اور جملے میں بغیر کسی واسطے کے شامل ہو. ظرف زمان میں زمانہ اور ظرف مکان میں جگہ کا ذکر ہوتا ہے. پھر تعین کے لحاظ سے ظرف زمان کی دو قسمیں بنتی ہے، ظرف زمان مبہم اور ظرف زمان محدود یا مختص. ظرف زمان مبہم وہ ظرف ہے جو غیر معلوم اور غیر متعین زمانے پر دلالت کرے، جیسے دہرن، زمانن، حینن وغیرہ. جبکہ ظرف زمان محدود یا ظرف زمان مختص وہ ظرف ہے جو متعین اور معلوم زمانے پر دلالت کرے، جیسے ساعتن، دقیقتن، صباحن، لیلن، بکرتن، عشیتن وغیرہ. پھر جمود اور تصرف کے اعتبار سے ظرف زمان کی دو قسمیں بنتی ہیں، ظرف زمان متصرف اور ظرف زمان جامد. ظرف زمان متصرف یہ وہ ظروف ہیں جو کبھی ظرف واقع ہوتے ہیں اور کبھی ظرف نہیں بنتے. کبھی ظرف واقع ہوتے ہیں اور کبھی ظرف نہیں بنتے، جیسے یوما، ساعتن وغیرہ. مثال کے طور پر ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہاں پر یوم ظرف نہیں ہے بلکہ یہ خبر واقع ہو رہا ہے، اور ھذا یہاں پر مبتدا ہے جبکہ یہ باقی اس کے لیے خبر واقع ہو رہا ہے. دوسری قسم جمود اور تصرف کے لحاظ سے ظرف زمان کی وہ ہے ظرف زمان جامد. یہ وہ ظروف ہیں جو ہمیشہ ظرف ہی واقع ہوتے ہیں،
جیسے ایانا، قطو، غودو، صباحن، بعدو، قبلو وغیرہ۔ پھر تعین کے لحاظ سے ظرف مکان کی بھی دو قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم ظرف مکان مبہم اور دوسری قسم ظرف مکان محدود یا ظرف مکان مختص۔ ظرف مکان مبہم یہ وہ ظرف ہے جو مبہم اور غیر متعین مکان پر دلالت کرے، جیسے اسماء جہات فوقا، تحتا، امامہ، قدامہ وغیرہ، جبکہ ظرف مکان محدود یا ظرف مکان مختص وہ ظرف ہے جو معین اور محدود مکان پر دلالت کرے، جیسے الدار، المدرسۃ، المیدان وغیرہ۔ اسی طرح جمود اور تصرف کے اعتبار سے ظرف مکان کی بھی دو قسمیں بنتی ہیں، ظرف مکان متصرف اور ظرف مکان جامد۔ ظرف مکان متصرف یہ وہ ظروف ہیں جو کبھی ظرف واقع ہوتے ہیں اور کبھی ظرف نہیں بنتے، جیسے البیت، الجنہ وغیرہ، جبکہ ظرف مکان جامد یہ وہ ظروف ہیں جو ہمیشہ ظرف ہی واقع ہوتے ہیں، جیسے بینا، فوقا، عندہ، لدا، لدن، حیث وغیرہ۔ مفعول فیہ کے کچھ ضوابط۔ ظرف زمان مبہم ہو یا محدود، اگر فی کے معنی کو متضمن ہو تو منصوب ہوتا ہے، جیسے مکث ہینا، تو یہاں پر ہینا فی کے معنی کو متضمن ہے۔ اسی طرح انتظرت مدتن وغیرہ۔ اور اگر ان پر حروف جارہ داخل ہو اور معنوی اعتبار سے ترکیب میں خلل نہ ہو تو مجرور ہوں گے، جیسے غادرت المدینۃ فی یوم الجمعۃ، تو یہاں پر یوم الجمعۃ پر فی داخل ہوئی ہے۔ اور اگر فی کے معنی کو متضمن بھی نہ ہو تو ان کا اعراب عامل کے مقتضا کے مطابق ہوگا، جیسے یوم الجمعۃ یوم مبارکن، تو یہاں پر یوم الجمعۃ مبتدا ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، یوم مبارکن موصوف صفت مل کر خبر، چونکہ یہاں پر یہ مبتدا اور خبر واقع ہو رہا ہے اور مبتدا اور خبر مرفوعات میں سے، تو یہاں پر یہ مرفوع بالضمہ ہے، دونوں جگہ پر یوم الجمعۃ یوم اور یوم مبارکن میں یومن دونوں مرفوع بالضمہ ہے۔ اسی طرح جاء یوم الخمیس، تو یوم الخمیس یہاں پر مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل بن رہا ہے جاء فعل کے لیے، تو یہ بھی حالت رفعی میں ہے، یوم حالت رفعی میں ہے۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ ظرف مکان اگر مبہم ہو، ظرف مکان اگر مبہم ہو اور فی کے معنی کو متضمن ہو تو منصوب ہوگا، جیسے مشیت امام الجند، تو یہاں پر امام الجند فی کے معنی کو متضمن ہے تو امامہ یہاں پر منصوب ہے۔ مشیتو فعل باپائل، امام الجند مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فیہ۔ اسی طرح حروف جارہ داخل ہونے کی وجہ سے جر بھی جائز ہے، جیسے البحر من ورائکم، لیکن ظرف مکان محدود میں جر واجب ہے، جیسے جلست فی المنزل، صلیت فی المسجد، تو یہاں پر حرف جر داخل کرنا واجب ہے جب ظرف مکان محدود ہو۔ مفاعیل ہمسہ میں سے چوتھا مفعول لہو ہے۔ تعریف مفعول لہو کی یہ ہے کہ مفعول لہو وہ اسم منصوب ہے جو کسی فعل کے ہونے کا سبب اور غرض بیان کرنے کے لیے استعمال ہو۔ یہ اسم داخلی اسباب وجوہات کی وضاحت کرتا ہے اور جملے میں بلا واسطہ شامل ہوتا ہے،
لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مفعول لہو وہ اسم منصوب ہے جو مصدر ہو اور فعل کے ہونے کا سبب اور غرض بیان کرنے کے لیے استعمال ہو۔ مثال کے طور پر ضربتہ تعدیبا، میں نے اسے ادب سکھانے کے لیے مارا، تو یہاں پر تعدیباً اسم منصوب ہے، مصدر ہے اور فعل کے ہونے کا سبب بیان کر رہا ہے، تو یہاں پر تعدیباً مفعول لہو ہے۔ دوسری مثال ينفق مالہ رئاء الناس، وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو یہاں پر ينفق فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، مالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بہ، رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو یہ فعل کا سبب بیان کر رہا ہے، تو یہاں پر رئاء الناس یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول لہو ہو جائے گا۔ مفعول لہو کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مفعول لہو اور فعل مذکور یعنی معلل بہ جس کی علت اور سبب بیان کیا جا رہا ہے دونوں کا فاعل ایک ہو، جیسے قمت اکراما لزید، میں زید کے اکرام کے لیے کھڑا ہوا۔ یہاں اکرام کرنے والا اور کھڑا ہونے والا دونوں ایک ہی ہے، اکرام کرنے والا بھی میں ہوں اور کھڑا ہونے والا بھی میں ہوں۔ قمت اکراما لزید، میں زید کے اکرام کے لیے کھڑا ہوا۔ اسی طرح ضربتہ تعدیبا، میں نے اسے ادب سکھانے کے لیے مارا، تو یہاں ادب سکھانے والا اور مارنے والا بھی ایک ہی ہے۔ اگر فاعل الگ ہو تو پھر کسی حرف کا آنا ضروری ہے، جیسے یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، تو ہم اس میں تعففا نہیں کہہ سکتے، اور اسی طرح اس پر من حرف جر بھی آیا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں یعنی فعل اور مفعول لہو کا زمانہ ایک ہو۔ اگر فعل کا زمانہ اس کے زمانے سے الگ ہو جو علت بیان کر رہا ہو تو اسے مفعول لہو نہیں کہیں گے، جیسے اکرمتک اليوم لوعدی بذلک امسی، میں نے گزشتہ کل کے وعدے کی بنا پر آج آپ کا اکرام کیا۔ اس مثال میں فعل کا زمانہ آج ہے اور مفعول لوعدی بذلک امسی کا زمانہ گزشتہ ہے، تو اسے ہم مفعول لہو نہیں کہیں گے۔ پانچویں قسم مفعول کی وہ ہے مفعول ماہو۔ تعریف اس کی یہ ہے کہ یہ وہ اسم منصوب ہے جو واو معیت یعنی ایسی واو جو مع کے معنی میں ہو، اس کے بعد مذکور ہو اور فاعل اور مفعول کی مصاحبت پر دلالت کر رہا ہو، جو واو المعیت کے بعد ہو، منصوب ہو اور فاعل اور مفعول کی مصابہت پر دلالت کرتا ہو۔ مثال مفعول ماہو کی جاء البرد والجبات، تو یہاں پر وہ مع کے معنی میں ہے، ای مع الجبات، سردی گرم کپڑوں کے ساتھ آئی۔ سرت والطریقہ، میں راستے کے ساتھ چلتا گیا۔ سافرت واخاکا، میں نے آپ کے بھائی کے ساتھ سفر کیا۔ کفاکا وزیدا درہم، آپ اور زید کے لیے 1 درہم کافی ہے، تو یہاں پر واو معیت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مفعول ماہو کے لیے بھی 2 شرطیں ہیں، چونکہ مفعول ماہو اسم ہوتا ہے، لہذا اگر واو المعیت کے بعد فعل ہو تو اسے مفعول ماہو نہیں کہیں گے، جیسے لا تأکل السمک وتشرب اللبن، تو یہاں پر واو المعیت کے بعد تشربہ فعل آیا ہے، ہم اسے مفعول ماہو نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح واو المعیت کا ہونا ضروری ہے، لہذا واو عاطفہ کے بعد فاعل اور مفعول کے ساتھ فعل میں شریک اسم کو مفعول ماہو نہیں کہیں گے، جیسے اشترک زید و عمرو۔ نیز اس میں لفظ مع بذات خود موجود نہ ہو، ورنہ مفعول فیہ ہوگا، مفعول ماہو نہیں بنے گا، جیسے جئت مع عمر، تو جئت یہاں فعل با فاعل اور مع عمر مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فیہ، اسے ہم مفعول ماہو نہیں کہہ سکتے۔
سوال، ترجمہ اور ترکیب کریں۔ جئتہ یوما لزیارتہ، میں اس کے پاس ایک دن آیا، لزیارتہ زیارت یعنی ملاقات کے لیے۔ جئتہ، اس میں جئتو فعل ہے اور جئتو میں تو ضمیر مرفوع متصل ضمیر بارز اس کا فاعل بنے گا۔ ہو ضمیر منصوب متصل ہے، یہاں پر محلن منصوب ہے کیونکہ ضمیر ہے اور اسماء غیر متمکنہ میں سے ہے۔ یہاں پر چونکہ ضمیر منصوب متصل ہے تو یہ محلن منصوب ہو کر مفعول بھی بنے گا۔ یومن منصوب ہے فتح لفظی کے ساتھ اور یہاں پر یہ مفعول فیہ ہے۔ لزیارتہ، یہاں پر لام جارہ ہے، زیارتہ زیارت مضاف ہے مجرور بالکسر لفظاً بوجہ حرف جر، یہاں پر اس سے پہلے ما قبل لام جارہ آیا ہے اور ہی ضمیر مجرور متصل مجرور محلن مضاف الیہ، پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور ہوا لام جارہ کے لیے۔ لام جارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر ظرف لو متعلق ہوا فعل جئتو کے لیے۔ جئتو فعل اپنے فاعل مفعول به مفعول فیہ اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان حرف ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے۔ لفظ اللہ ان کے لیے اسم ہے منصوب بالفتح لفظاً۔ یحب فعل ہے، فعل مضارع، اس میں ہوا کی ضمیر نکالیں گے، ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل۔ المحسنین منصوب ہے بالیاء لفظاً، یہاں پر مفعول به واقع ہوا ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول به کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کے لیے خبر ہو جائے گی۔ انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تم اپنے بچوں کو روزی کی تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ لا تقتلوا فعل نہیں ہے، واو ضمیر بارز اس میں فاعل بنے گا۔ اولادکم اولادا مضاف منصوب بالفتح لفظاً، کم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ مجرور محلاً، پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول به ہوا۔ خشیتا مضاف منصوب بالفتح لفظاً، املاق مضاف الیہ مجرور بالکسر لفظاً، پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول لہ ہوا۔ فعل اپنے فاعل مفعول به اور مفعول لہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ضرب زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ تادیبا والخشبہ۔ ضرب زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ تادیبا والخشبہ۔ ضربا مارا گیا زید زید، یوم الجمعۃ جمعہ کے دن، امام الامیر امیر کے سامنے، ضربا شدیدہ سخت مارنا، فی دارہ اپنے گھر میں، تادیباً ادب کے لیے ادب سیکھنے کے لیے، والخشبہ لکڑی کے ساتھ، وہ یہاں پر ماں کے معنی میں ہے۔ ضربا فعل زید نائب الفاعل، یوم الجمعۃ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فیہ ظرف زمان، امام الامیری مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول به ظرف مکان، ضربا شدیدا موصوف صفت مل کر مفعول مطلق، فی دارہ فی
جارا دار ہی مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر ہوا متعلق، تادیباً مفعول لہ، والخشبۃ ای مع الخشبۃ تو یہ ہوا مفعول ماہو۔ فعل اپنے نائب الفاعل، متعلق اور جملہ مفاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ حمدت حمدا حامدا وحمیدا رعایت شکرہ دہرا مدیدا۔ حمدت میں نے تعریف کی، حمدن تعریف کے ساتھ، تعریف کرنا، حامدن حامد کی، وحمیدہ اے مع حمیدہ حمید کے ساتھ، رعایت شکری ہی شکر کا لحاظ کرتے ہوئے، دہرم مدیدہ طویل زمانے تک۔ حمد تو فعل بافائل ہے، حمد تو فعل تو اس میں ضمیر مرفوع متصل ضمیر بارز اس کا فاعل، حمدن مفعول مطلق، حامدن مفعول بہ، وحمیدہ یہاں پر واو مع کے معنی میں ہے، حمیدہ مفعول ماہو، رعایت شکر ہی، رعایت مضاف، شکر مضاف الیہ، مضاف ہی مضاف الیہ، پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر ما قبل کے لیے مضاف الیہ، پھر یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول لہ۔ یعنی میں نے حامد کی تعریف کس لیے کی؟ رعایت شکر ہی، شکر کا لحاظ کرتے ہوئے۔ اور دہرم مدیدہ یہ موصوف، دہرم موصوف، مدیدہ صفت، پھر یہ موصوف اور صفت مل کر مفعول فیہ ہو جائے گی۔ پھر اپنے فاعل اور جملہ مفاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔